بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثالث فی الاخلاق۔ ہم نے اب آگے اخلاق کو پڑھنا ہی بھی سمجھنا ہے نا، دین میں صرف عبادات نہیں ہیں، صرف عام چیزیں نہیں ہیں کہ بس وہ آپ کر لے بس دین ہو گیا۔ اب آگے ہم نے اخلاق سیکھنے ہیں کہ اخلاق کون کون سے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور کون سے اخلاق سے بچنا ہے، کیونکہ اخلاقی فاضلہ ہے اور ایک اخلاقی ذمیمہ ہے، مذموم ہے۔ 37 نمبر سبق کی الفصل الاول بحسن الخلق و بیانی ہے۔ حسن خلق اچھے اخلاق کے متعلق اب آگے دیکھیں۔ الخلق هي هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال الارادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبیحة۔ خلق اصل میں ایک ہیئت راسخہ کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے دل میں، جس سے افعال ارادی طور پر یعنی اختیاری طور پر صادر ہوتے ہیں، بے اختیار نہیں ہوتا انسان، اچھا برا، خوبصورت بدصورت وغیرہ۔ وہی قابلۃ بطبع لتاثیر التربیۃ الحسنۃ والسیئۃ فیہا، اور جو ہمارے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے نا، اس میں یہ تأثر قبول کرتی ہے، اچھی تربیت بھی بری تربیت بھی۔ فإذا ما ربيت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخير، اگر اس کی تربیت کی جائے معروف اور اچھی بات پر، حق پر، وروضت على حب الجمیل، اور اس کی تربیت کی جائے، ریاضت کی جائے جمیل اچھی چیز کی محبت پر، وکراہیت القبیح، تو پھر اسی طرح سے اس کی تربیت ہو جائے گی۔ وأصبح ذلك تبعا لها تصدر عنها الأفعال الجميلة بسهولة، پھر اچھے کام آسانی سے ہو سکیں گے۔ ودون تکلف قیل خلق حسن، ونعت تلك الافعال الجمیلة صادرة عنه بدون تکلف بالاخلاق الحسنہ، اور یہ افعال جمیلہ جب صادر ہوں گے نا، اس وقت اخلاق ہوں گی جب تکلف نہ ہو۔ وذلك بخلق الحلم والأنا والصبر تحمل کرم شجاعہ عدل احسان، اس طرح سے اور جو ہے کمالات نفسیہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ کمان اذا اہملت فلم تہذب التہذیب اللائق بها، اس طرح اگر اس کی تہذیب نہ کی جائے، ولم یعن بتنمیت عناصر الخیر الکامنۃ فیہا، اور مدد نہ لے آدمی کی جو عناصر اس میں چھپے ہیں اس کو استعمال کرے، اور ربیت تربیتا سیئہ، اس کی بری تربیت ہو جائے، حتی اصبح القبیح محبوبا لہا والجمیل مکروہا عندہا، کہ برا اسے اچھا لگے، اچھا اسے برا لگے۔ وصارت الرذائل والنقائص من الاقوال والافعال تصدران بدون تکلف، پھر برے اقوال افعال سے بدون تکلف صادر ہوں گے، تو اس کو کہتے خلق سیئ۔ اور جو اقوال افعال ذمیمہ ہوں گے نا، اس کو اخلاق سیئہ بولیں گے، جیسے کل خیانت، جھوٹ، جزع، طمع، فضع، جفا کرنا، سختی، شدت، فحش گوئی کرنا، اور کیا کرنا، بکواس کرنا، وما الیہا، اور اسی طرح سے۔ ومن هنا نوہ الاسلام بالخلق الحسن ودعا الی تربیت بالمسلمین، مسلمانوں کو اللہ نے، اسلام نے تربیت کی طرف بلا کہ اچھے اخلاق سیکھو، وتنمیتی فی نفوس معتبر ایمان العبد بفضائل نفسہ واسلامہ بحسن خلقہ، اور معتبر کیا کہ انسان کا ایمان فضائل سے بڑھے گا اور اس طرح سے اس کا اسلام حسن اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ وَأَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بحسن خلقہ فقال فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دیکھیں ایک اخلاق عظیم، ایک حسنہ اور فاضلہ ہے۔ وَأَمَرَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کا حکم دیا اللہ نے کہ برائی کو اچھائی سے ہٹاؤ، جو شخص تمہارا دشمن ہوگا وہ دوست بنے گا۔ وَجَعَلَ الْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ سَبَبًا تُنَالُ بِالْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے جنت ملتی ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقی کس آدمی ہوتے ہیں یار؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، صدقہ دیتا ہے تو پھر ہر صورت میں دیتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو بہت کیا کرتے پی جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وبعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتمامها، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تتمیم کے لیے بھیجا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی اچھائیاں پوری کر دوں۔ وبین صلی اللہ علیہ وسلم فضل محاسن الاخلاق بغیر ما
فی غیر مقول فقال، کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ما من شیء فی المیزان اسقل من حسن الخلق، کہ میزان میں ترازو میں قیامت کے دن اخلاق سے زیادہ کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی انسان کے پاس، اور یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، البر حسن الخلق۔ اور فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ دیکھ اعمال کے متعلق پوچھا گیا کہ اعمال میں سے کون سا بہتر ہے، فرمایا حسن الخلق۔ پھر پوچھا گیا کس چیز کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت جائیں گے، تقوی اور حسن خلق۔ پھر فرمایا کہ ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخرہ وشرف المنازل وانہ لضعیف العبادہ، کہ ایک انسان کی تو نفلی عبادات زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے وہ سب سے بڑے بڑے درجات اور اعلیٰ منزل کیا کرے گا، پائے گا۔ سلف حضرات کا اخلاق کے متعلق کچھ آپ کو بتانا ہے کہ یار اخلاق کس طرح سے ہوتے ہیں۔ قال الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن الخلق بسط الوجہ، چہرہ کھیلنا، خندہ پیشانی سے ملنا، و بذل الندا، کچھ خرچ کرنا، وکف الاذی، تکلیف کسی کو نہیں دینا۔ بس عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اخلاق حسنات، اخلاق تین چیزوں میں ہیں: اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے بچنا، طلب الحلال، حلال کمانا، وتوسع علی العیال، اور گھر والوں پر خرچ کرنا۔ ایک اور کہتے کہ حسن خلق کیا ہے کہ یکون من الناس قریبا وفیما بینہم غریبا، کہ لوگوں کی قریب ہو لیکن آپس میں کیا ہو، اس سے ہو گویا کہ اجنبی ہیں۔ ایک اور کہتے حسن خلق کیا ہے کہ مسلمان کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف وغیرہ کو، اور تکلیف کسی کو نہیں دینا۔ ایک اور عالم کہتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ اللہ یکون اللہ کا ہم غیر اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی زیادہ فکر آپ کو لاحق نہ ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جزیات کی تعریف ہے۔ یہ سب باتیں اگر انسان کے اندر تو اچھا اخلاق والا ہے۔ وقالوا فی علامات ذی الخلق الحسن، یار تمہیں کیسے پتہ چلے گی کہ فلاں شخص اچھے اخلاق والا ہے اور فلاں شخص اچھے اخلاق والا نہیں ہے؟ تو فرماتے کہ اچھے اخلاق والا انسان کون ہے؟ یکون کثیر الحیا، اس میں حیا زیادہ ہو، قلیل الاذی، تکلیف دینے والا نہ ہو، کثیر الصلاح، صلح کرنے والا زیادہ ہو، صدوق اللسان، سچ بولنے والا ہو، قلیل الکلام، زیادہ نہ بولنے والا ہو، کثیر العمل، کام زیادہ کرتا ہو، بولتا کم ہو، قلیل الزلل، خطائے اس کی کم ہو، قلیل الفضول، فضول باتیں کم کرتا ہو، برن و وصولا، اچھا ہو، نیک ہو، اور رشتہ داری رکھنے والا، وقوراً عزت مند شخص، پروقار، صبوراً شکورا، صبر والا، شکر گزار، ردیاً حلیمہ، اللہ کی تقدیر پر رضی، چیزوں پر رضی، بردبار، وفیاً عفیفہ، وفادار، پاکدامن، لا لعانا ولا سبابا، نہ لعنت کرنے والا، نہ گالیاں دینے والا، ولا نماما، نہ چغلخوریاں کرنے والا، ولا مغتابا، نہ غیبت کرنے والا، ولا عجولا، نہ جلدی کرنے والا، جلد باز، ولا حقودا، اور نہ کمینہ، ولا بخیلا، ولا حسودا، اور نہ بخیل ہو اور نہ حسد کرنے والا، بشاشا، نہ حشاشا، ہمیشہ خوش رہنے والا ہو اگرچہ اس کے دلوں میں پہاڑوں جیسے غم ہو، یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، اللہ و رسول کے لیے وہ بغض نفرت کرتا ہو، یرض فی اللہ ویسخط للہ، وہذا اذن من تعریف لذی الخلق الحسن ببعض صفاتی۔ دیکھ بس یہ صفات کسی کے اندر ہو تو سمجھ لینے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔